ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں ایک اور خاص موضوع لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ بھارت کا میڈیا اکثر اوقات انہی چیزوں کو آج کل فوکس کرتا ہے جس میں ہندو اور مسلمان کی بات ہو، نفرتوں کی بات ہو۔ بعض خبریں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں کی حکومت کو یا یہاں کی ہندوتو تنظیموں کو یا وہ صرف بھارت کے مسلمانوں سے ان کو نفرت ہے، باقی پوری کی پورے عالم عرب ہو یا مسلمانوں کی دنیا میں ہونے والے کسی بھی خطے کو لے کر کے وہ اس کو جو ہے خارجہ پالیسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی لیڈران نے بھی جب عرب ممالک کے مختلف حکمرانوں سے پی ایم مودی کے گلے لگانے کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھیں تو ان کے نیچے تبصرے کرتے تھے کہ مالدار مسلمان ان کو پسند ہے اور بھارت کا غریب مسلمان سے نفرت ہے۔ میں اس لیے تبصرہ کر رہا ہوں کہ حال ہی میں آپ کو کچھ دن پہلے ایک رپورٹ ملی ہوگی کہ مراکش میں ہندوستان کا پہلا بیرون ملک ڈیفنس مینوفیکچرنگ یونٹ بن کر تیار ہو چکا ہے، جس کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پہنچے تھے۔ مراکش مسلم اکثریتی علاقہ، مسلم علاقہ ہے، وہاں پر بھارت کا دفاعی فیکٹری ہو رہی ہے اور بھی پہلی جو بیرون ممالک میں بن رہی ہے اور وہ بھی مسلم ملک میں بن رہی ہے۔ اس کو لے کر کے قومی یکجہتی کی، مسلم ہندو کی ایکتا کی کتنی باتیں ہو سکتی تھی، کتنے گھنٹے آپ تبصرہ کر سکتے، لیکن آپ نے کسی میڈیا میں اس پر سوائے کچھ خبروں کے مزید کچھ دیکھا اس پر گفتگو کرتے ہوئے؟ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مراکش کے دورے پر تھے، اس دوران وہ مراکش کے افسران کے ساتھ دو طرف بات چیت کریں گے۔ ان کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ مراکش کے کاسابلانکا میں ہندوستان کی پہلی دفاعی فیکٹری کا افتتاح کر راجناتھ سنگھ کا یہ دورہ دہلی اور رباط کے درمیان بڑھتی ہوئی دفاعی شراکت داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ رباط جو ہے وہ مراکش کا مرکزی شہر ہے، دارالسلطنت ہے۔ ہندوستان اس بیرون ملک ڈیفنس فیکٹری کے ذریعے افریقی ممالک میں اپنی دفاعی برآمدات میں تیزی سے اضافہ کر سکے گا۔ مراکش میں نئی دفاعی مینوفیکچرنگ یونٹ ہندوستانی کمپنی ٹاٹا اور مراکش کی فوج کے درمیان معاہدے کے تحت شروع کی گئی۔ اس یونٹ کا اہم کام ایک خاص طرح کی فوجی گاڑی تیار کرنا ہے جسے 8x8 ویلڈ آرمڈ پلیٹ فارم WHEP کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی تمام قسم کی زمین یہاں تک کہ پانی میں بھی اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دی ہندو کے ایک رپورٹ کے مطابق کاسابلانکا یونٹ ہندوستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک اسٹریٹجک سنگ میل ثابت ہوگی جو بیرون ملک مینوفیکچرنگ کو افریقہ میں گہرے سفارتی اور سیکورٹی تعلقات کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ سب سے پہلے یونٹ مراکش کی فوجیوں کے لیے گاڑیاں بنائے گا، بعد میں افریقہ کے دیگر ممالک کو فروخت کرنے کے لیے مزید گاڑیاں تیار کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ ایک بہت ہی اہم منصوبہ ہے کیونکہ افریقہ کا پہلا کارخانہ ہے جو ہندوستان کے لیے دفاعی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ یہ خود کفیل ہندوستان کے مقصد کی بھی حمایت کرتا ہے۔ یہ یونٹ ہر سال تقریباً 100 گاڑیاں تیار کرے گا اور تقریباً 350 لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا۔ ساتھ ہی ویلڈ آرم پلیٹ فارم WHEP کے کچھ پارٹس ہندوستان میں بھی تیار کیے جائیں گے۔ سرکاری پریس بریف کے مطابق مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا یہ دورہ کسی ہندوستانی وزیر دفاع کا مراکش کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ یہ دورہ اس لیے بھی خاص ہے کہ ہندوستان افریقہ دفاعی تعاون میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اس دوران راجناتھ سنگھ مراکش کے وزیر دفاع عبداللطیف لاودیائی، صنعت و تجارت کے وزیر ریاض میزور سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے دوران کئی معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی امید بھی ہے۔ واضح ہو کہ ہندوستان افریقہ کے درمیان اعلیٰ سطحی کانفرنس اگلے سال منعقد کرنے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں افریقی ممالک کو مضبوط کرنے کے لیے بھارت کا یہ کارخانہ بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر اس وقت مرکزی حکومت یا کچھ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے اور ان کے نظریے کو دیکھنے کے بعد مسلم ممالک میں اس طرح کی جو ہے کارروائی، وہ بھی BJP حکومت کے دوران اس طرح کے فیصلوں کو لے کر کے بھی لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرکیف جو بھی ہے، ملک اول ہے اور ملک کی ترقیات میں ہر ایک کا جو ہے سکہ شامل ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔